جی حدیث نمبر ہے 1068 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں وہ ایک قصہ ذکر کرتے ہیں کہ انہیں مال غنیمت کا نگران مقرر کیا گیا تھا یا صدقہ رمضان کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا، یعنی کچھ مال تھا جو لوگوں میں تقسیم ہونا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نگرانی کرو تاکہ پوری طرح جمع ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکیں. تو وہ اس کی پہرہ داری پہ ٹھہرے ہوئے تھے. رات کو ایک چور آیا اور اس سے مٹھیاں بھر کے لے کے جانے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو وہ منتیں کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں بہت غریب ہوں، میرے اوپر بہت مال گھر بار کے بہت بچوں کا بوجھ ہے، تو اس لیے میں کہیں اور سے گزارا نہیں کر سکتا، میری کمائی میں اتنی برکت نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دو. ایسی منتیں سماجتیں کرنے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا اور پھر اسے چھوڑ دیا. تیسرا دن ہوا تو پھر ایسا ہی ہوا، وہی چور پھر آ گیا. تو پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں، آج تو میں تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے کر ہی جاؤں گا. تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاؤں گا کہ دوبارہ کبھی تمہارے گھر چور نہیں آئے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اچھا ایسا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو تو کبھی تمہارے گھر چور نہیں آئے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر اسے چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا تمہارے چور نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ ذکر کرتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹا ہے لیکن بات سچی کر کے. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا جو تمہارے گھر یعنی اس چوری کے لیے آتا رہا اور وہ جھوٹ بولتا تھا، لیکن یہ بات سچی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو بھی شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوئے رات کو، اور بعض میں یہ آتا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ کے سوئیں، تو چور اس گھر میں نہیں آ سکتا. اس حدیث پاک کو یہاں لانے کا مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ جس کو وکیل یا نگران مقرر کیا جائے اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کے متعلق. اگر نقصان ہوتا دیکھے تو وہ بکری کو ذبح کر سکتا ہے، جیسے کہ لونڈی کا قصہ ہم نے پڑھا تھا، اور نقصان سے بچانے کے لیے وہ اس کو استعمال میں لا سکتا ہے تاکہ خراب ہونے کی بجائے وہ کسی کے کام آ سکے. اور اسی طرح یہاں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ چوری کرنے آئے ہوئے شخص کو بھی چھوڑ سکتا ہے اگر وہ چاہے اور اس کو لگ رہا ہو کہ اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے. یعنی اس کے لیے نگران یا اس چوکیدار یا اس پہ جو بھی آپ وکیل مقرر کریں اس کے اختیارات کا ہمیں اس حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی گرفت نہیں فرمائی کہ تم نے کیوں چھوڑا اس چور کو. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ جس کو آپ نے نگران وکیل یا اس کے اوپر چوکیدار مقرر کیا پہرے داری کے لیے، تو اس کے اختیارات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں تقریباً جیسے مالک کے ہوتے ہیں. ہاں، وہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو بنا کسی وجہ کے کہیں پہ خرچ نہیں کر سکتا. اللہ 1079 ہے حدیث نمبر 69 ہے. 1069 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی اچھی قسم کی کھجور لے کر آئے، برنی اس کی قسم تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بلال یہ کہاں سے لائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس کچھ خراب کھجوریں تھیں، ہم نے اس کو 2 سا کے عوض ایک اس کھجور کا 1 سا لیا ہے. یعنی یہ جو اچھی قسم کی کھجور لی ہے نا یہ 1 سا لی ہے، اور وہ جو 2 سا کھجور ہم نے دی ہے وہ تھوڑی ناقص قسم کی تھی. تو 2 سا کے عوض میں نے 1 سا کھجور لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم آپ کو کھلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوش فرمائیں، بڑی اچھی قسم کی. آپ نے فرمایا توبہ ہے، یہ تو سود ہے، کیونکہ 1 سا کے عوض 2 سا کھجور خریدی گئی. ہم جنس چیز ہے، کھجور کے عوض کھجور بیچنی ہے اگرچہ ناقص ہے. تمہیں چاہیے کہ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، اس کھجور کو اگر تم خریدنا چاہتے ہو اعلیٰ کھجور کو، تو اس کم تر کھجور کو کسی اور چیز کے عوض فروخت کرو. اور پھر تو ہم جنس چیز اگر بیچنی ہو اور وہ ناقص ہے، اس کے بدلے آپ اچھی لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کا یہ حل ہے یا تو اس کو کسی اور چیز کے عوض بیچا جائے، یعنی پیسے کے عوض اس کو بیچا جائے اور پھر اس سے اچھی چیز خریدی جائے. لیکن اگر یہ ہے کہ آپ پیسے کے عوض نہیں بیچ پا رہے یا کسی اور چیز کے عوض، تو پھر اس کی قیمت لگوا لی جائے جو کم قیمت کی ہے یعنی ناقص ہے، اور پھر اس قیمت کے بدلے اچھی چیز کو خریدا جائے. لیکن براہ راست اس طرح کے 2 یا اس سے زیادہ ہوں اتنے وزن یا اتنے کلو اور پھر اس کے بدلے میں اچھی چیز کو کم خریدا جائے ہم جنس کو، تو یہ جائز نہیں ہے. ہم جنس چیز کم یا زیادہ کر کے نہیں بیچی جا سکتی. تب اس صورت میں بیچی جا سکتی ہے کہ آپ اس کو پہلے کسی اور چیز کے بیچیں اور پھر اس قیمت سے یا اس چیز سے
अच्छी चीज को खरीदा जाए। तो यहाँ पे उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हदीस नंबर 1080 है कि नेमान या इब्न नेमान वो शराब नोशी की हालत में पाए गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला गए। आपने उस वक्त जो तमाम लोग उस घर में मौजूद थे उनको हुक्म दिया कि इसे मारें। शराब नोशी की हद है शरीयत में, और वो ये है कि यानी बात में जो मुकर्रर की गई वो ये है कि 40 कोड़े, ठीक है, 40 कोड़े उसको लगाए जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनसे कहा कि इसको पीटे ताकि आइंदा इस बात से बाज रहे। तो उक़बा बिन हारिस कहते हैं, मैं भी उन लोगों में था जिन्होंने उनको मारा। हमने उनको जूतियों और छड़ियों से मारा था। यानी शरीयत में वाज़ह तौर पे तब तक ये हुक्म नहीं था कि शराब नोशी की और 40 शराब भी नोशी करने वाले को 40 कोड़े मारे जाए। ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी हद का तयन किया गालिबन, और फिर उसके बाद इसको राइज कर दिया गया। तो यानी 40 कोड़े लगाए जाएं उसको, और या फिर ये उस वक्त तक लोग जो है उनको वैसे ही पीटा करते थे छड़ियों से, जूतों से, ताकि उसको तंबीह हो, यानी उसको सजा दी जाती थी।